السلام علیکم شوز، ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ اچھا جی، ہم جو ہے کازیشن ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ایسوسیشن آف کازیشن۔ اس میں ہم نے کچھ ڈفرینٹ پیرامیٹر جو ہے وہ اسٹڈی کیے ہیں، کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، گائیڈ لائنس ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کیسے ہم نے کون کون سی گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے، جس میں ہم نے ٹیمپورل ریلیشن ڈسکس کر لیا، پلاسیبلٹی، کنسسٹینسی، اسٹرینتھ، ڈوز رسپانس ریلیشن شپ، ریورسبلٹی، اسپیسیفسٹی آف دا ایسوسیشن اینڈ ججنگ دا ایویڈینس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں لرن کی ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کسی نے کچھ پوچھنا ہے اس لیکچر میں سے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم ڈسکس کریں گے اسٹڈی ڈیزائن۔ تو اس کے بارے میں اسٹڈی ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ تر ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، ریسرچ میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایپیڈیمیولوجی میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس لیے اسٹڈی ڈیزائن کا نالج ہونا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ریلیٹیو ابیلٹی آف ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹڈی ٹو پروو کازیشن، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹڈی ڈیزائن ہے جو کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے کازیشن کے اس کو ہم اسیس کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے اس کو لرن کرنے کے لیے، اور ڈفرینٹ کازز ہیں اس کے کیا آؤٹ کمز ہوں گے اس کو اسیس کرنے کے لیے بھی ہم اسٹڈی ڈیزائن یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ٹائپ آف اسٹڈی کون کون سی ہوگی، اور ابیلٹی ٹو پروو کازیشن، کتنی ابیلٹی ہے ان میں ان کے وہ پوزیشن کو جو ہے پروو کر سکیں، وہ سارا اس میں بتایا گیا ہے۔ تو ٹائپ آف اسٹڈی سب سے پہلے ہے جی رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائل، جس کو ہم آر سی ٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے اسٹرانگ ایسوسیشن جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسٹرانگ پوزیشن جو ہے پروو کرنے کے لیے پروو کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی ایسی پازیٹیو فیکٹر یا کوئی ایسی اسٹڈی جس میں ہم نے کاز کا جو ہے وہ افیکٹ جو ہے آؤٹ کم جو ہے اگر دیکھنا ہے تو پھر ہم اس میں آر سی ٹی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کوہارٹ اسٹڈی ہیں، کوہارٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ٹیکسٹ شو جو ہے وہ ماڈریٹ جو ہے پوزیشن اس کو پروو کرے گا۔ اسی طرح کیس کنٹرول اسٹڈی وہ بھی ماڈریٹ، اور کراس سیکشن اسٹڈی اور ایکولوجیکل اسٹڈی جو ہیں وہ ویک ایسوسیشن جو ہے وہ شو کریں گی۔ ایکولوجیکل اسٹڈی جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں، اور کراس سیکشن جو بھی ریسرچ کے ٹائپس ہیں جو کہ ہم ڈفرینٹ اسٹڈیز جو ہیں اس کو ہم ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے فیکٹس جو ہے ہم کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ایسوسیشن ڈسکس کریں گے، ڈفرینٹ پیرامیٹر جو ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، ڈفرینٹ ایگزامپلس ہم اس میں ڈسکس کریں گے، تو پھر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ کس طرح کی آئے گی۔ آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے لرن کرنا ہے، اس طرح کی ایگزامپلس پیپر میں آ جاتی ہیں، ایم سی کیوز میں آ جاتی ہے، تو پھر اس میں ایسوسیشن جو ہے اس کو جو ہے پھر سولو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور ایم سی کیوز وغیرہ جس میں آ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ایگزامپل ہے جی، ڈز کنزمپشن آف فرینچ فرائز بائی پری اسکول چلڈرن کاز بریسٹ کینسر؟ کیا اس کا کوئی ریلیونس لگتا ہے آپ کو کہ جو ہے فرینچ فرائز اگر ہم پری اسکول بچوں کو دیتے ہیں، وہ زیادہ اگر وہ کنزیوم کرتے ہیں تو کیا وہ بریسٹ کینسر کو لیڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم پھر اس کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، کنسسٹینسی، ٹیمپورلٹی ہم اس کی اسیس کرتے ہیں، ڈوز رسپانس ریلیشن شپ اس میں اسٹڈی کیا گیا، بایولوجیکل پلاسیبلٹی دیکھی گئی، اور اسٹڈیز ڈیزائن جو چوز کیے گئے تھے اس میں یہ ساری چیزیں پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ پازیٹیو فیکٹر ہے، فرینچ فرائز اگر ہم دیتے ہیں تو وہ بریسٹ کینسر کو لیڈ کرے گا؟ چلیں جی، ٹھیک ہے،
تو اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں ڈز کنزمپشن آف فرینچ فرائز بائی پری اسکول چلڈرن کاز بریسٹ کینسر، اسٹرینتھ جو ہے اس کی ویک ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ویک ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کو نہیں کرا رہا بلکہ یہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو لیڈ کر سکتا ہے، اور کنسسٹنسی اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اس پری اسکولر بچوں میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو ڈیو ٹو فرینچ فرائز، ٹیمپورلٹی اس میں ہے، ٹھیک ہے جی، پازیٹیو ریلیشن اس میں ہے، وہ کرا سکتا ہے، ڈوز رسپانس اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور بایولوجیکل پلاسبلٹی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس میں ہے، پاسبلٹی ہے اس کی کہ وہ جو ہے بریسٹ کینسر کو لیڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ اسٹڈی ڈیزائن جو ہے وہ کیس کنٹرول ہے، از دس ایسوسیشن کیجول؟ اب آپ لوگ مجھے اس کا آنسر کریں، از دس ایسوسیشن کیجول؟ ہم نے ساری چیزیں اس کی اسٹڈی کر لی، اس میں سارا کچھ مینشن ہے، تو کیا اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ کیجول ہے یا نہیں؟ نو، ٹھیک ہے جی، اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ کیجول نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں کرا رہا، اس میں ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں بریسٹ کینسر میں، اس میں سے کوئی ایک فیکٹر ہے جو کہ اس کو لیڈ کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایسوسیشن جو ہے وہ کیجول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ نے کریٹیکلی جو ہے تھنک کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے کہ کیا فلاں فلاں چیز جو ہے وہ فلاں ڈیزیز کرائے گی یا نہیں کرائے گی، تو اس میں پھر ہم ڈفرینٹ پیرامیٹر جو ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم لیڈ کر کے پھر آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری اگزامپل ہے جس میں ہے جی ڈز سگریٹ اسموکنگ کاز لنگ کینسر، ٹھیک ہے جو ڈیفینیٹلی یہ ایسوسیشن اس کی جو ہے وہ کیجول ہے، یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ لنگ کینسر کاز کراتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ایسوسیشن اس کی کیجول ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے، کنسسٹنسی بھی اس میں ہے، ٹیمپورلٹی بھی ہے، ڈوز رسپانس بھی اس کا ہے۔ سگریٹ اسموکنگ ہم جتنی زیادہ کرتے جائیں گے پر ڈے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ اس پرسن میں کینسر کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہو، جلدی سے ہو۔ بایولوجیکل پلاسبلٹی بھی اس میں ہے، اسٹڈی ڈیزائن ہم ایک لاجیکل کراس سیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہم کوہارٹ جو اسٹڈی ڈیزائن ہے وہ اس میں ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کنکلوژن ہے جی اس کا، دا نالج آف پوزیشن از این انٹیگرل پارٹ آف دا ایپیڈیمیولوجی as it enables us to make the proper diagnosis, formulate the correct treatment plan and take necessary measures in the prevention of the certain disease، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے وہ پوزیشن ضروری ہے، جب ہمیں پوزیشن کا نالج ہوگا تو ہم اس کی بیس پہ جو ہے پھر ڈفرینٹ ڈائگنوسز جو ہے ہم کر سکتے ہیں، اس کا اچھا ٹریٹمنٹ پلان کر سکتے ہیں، اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو ڈیزیز کے جو فیکٹر ہیں، جو پازیٹیو فیکٹر ہیں اس کو ریڈیوس کریں گے یا اس کو ہم منیمائز کریں گے تاکہ وہ جو ڈیزیز اکرس ہو رہی ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے وہ پوزیشن کا نالج ضروری ہے۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹرمنٹس آف دا ڈیزیز، ٹھیک ہے جی۔ ڈیٹرمنٹ کون کون سی ڈیٹرمنٹ ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کریں گے؟ ڈیٹرمنٹ از اینی کریکٹرسٹک دیٹ افیکٹ دا ہیلتھ آف اے پاپولیشن، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے جو کہ کسی بھی پاپولیشن کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی، اور ڈیٹرمنٹس کین بی کلاسیفائڈ ان 3 ویز، پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈیٹرمنٹ، انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک، جو کہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنسک ہوں گے تو ہم ان کو ایکسٹرنل کہیں گے۔ پرائمری جو ہے جو کہ جن کا کازز ان نون ہوں گے، لیکن سیکنڈری جو ہے وہ ڈیو ٹو ڈیزیز، ڈیو ٹو اینی کنڈیشن، ڈیو ٹو اینی فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسوسیٹیڈ ود ہوسٹ ایجنٹ اور انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ تینوں جو ہیں پھر مل کے جو ہے وہ ڈٹرمنٹ آف ڈیزیز جو ہے کسی بھی ڈیزیز کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس کو جو ہے وہ شو کریں گے۔ پرائمری ڈیٹرمنٹس ہوتے ہیں آر فیکٹرز whose variations exert a major effect in inducing disease، ٹھیک ہے جی، ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور جو کہ ڈیزیز کو انڈیوس کرنے میں میجر افیکٹ جو ہے وہ شو کرے گا۔ فار ایگزامپل ڈسٹیمپر وائرس از اے پرائمری ڈیٹرمنٹ آف کینن ان ڈسٹیمپر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکنڈری ڈیٹرمنٹ دیکھیں تو کریسپونڈ ٹو پریڈسپوزنگ انیبلنگ اینڈ ری انفورسنگ فیکٹرز اس میں آ سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے فیکٹرز پہلے ڈسکس کیے تھے وہ سارے اس میں سیکنڈری میں آئیں گے، اور اس میں نیوٹریشن اسٹیٹس دے سکتے ہیں، اس کا ڈائٹ کا اسٹیٹس دے سکتے ہیں، اس کا پریویس ایکسپوجر ٹو ڈیزیزز دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا ہم فزیکل ایگزامینیشن اس میں دیکھتے ہیں، اسیسمنٹ وغیرہ آ جاتی ہے، یہ سارے اس کے سیکنڈری ڈیٹرمنٹس میں آئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انٹرنسنگ جو ہے وہ اینڈوجینس ڈیٹرمنٹس ہوں گے، آر انٹرنل ٹو دا ہوسٹ، فار ایگزامپل جینیٹک کانسٹیٹیوشن، اس کے جو اس کی جینیٹکس جو ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کر رہی ہیں، جینس کا کیا کس طرح سے افیکٹ ہے، ڈی این اے کا کیا رول ہے اس میں،
اس کی ڈفرینٹ جو ایج وغیرہ ایج آ سکتی ہے، وہ سارے انٹرنسک فیکٹر میں آ سکتے ہیں، ریس ایج وغیرہ اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی ایکسٹرینسک، جس کو ہم ایگزوجینس ڈیٹرمنٹس کہیں گے، آر ایکسٹرنل ٹو دا ہوسٹ فار انسٹانس ٹرانسپورٹیشن وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور انوائرمنٹ، سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، پور سینیٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ایکسٹینشن میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ہوسٹ سے ایکسٹرنل یعنی کہ اس کی جو بھی ہوگی چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں ایگزوجینس ایکسٹرنل. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ ہیلتھ انڈیکیٹرس جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ڈیزیز کو، یا پھر ہم کچھ ہیلتھ انڈیکیٹرز لیتے ہیں جو کہ شو کرتے ہیں پاپولیشن میں، جو پاپولیشن ہے اس میں اس کا کیا لیول ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلا ہے جو مورٹیلٹی انڈیکیٹرز. اس میں آ جاتے ہیں کرو ڈیتھ ریٹ، لائف ایکسپیکٹنسی، انفینٹ مورٹیلٹی کیا ریٹ کیا ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ آ جائے گا، انڈر 5 پروپورشنیٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، ڈیزیز اسپیسیفک مورٹیلٹی ریٹ اور پروپورشنل مورٹیلٹی ریٹ. ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی موربیڈیٹی انڈیکیٹرز. موربیڈیٹی انڈیکیٹرز ہیں اس میں انسیڈنس اور پریولنس وغیرہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم ہیلتھ انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو مورٹیلٹی انڈیکیٹرز آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موربیڈیٹی انڈیکیٹرز آتے ہیں. جو مورٹیلٹی ہے اس میں ساری پاپولیشن جو ہے اوور آل پاپولیشن ہے اس کا مورٹیلٹی ریٹ ہم جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ان کا ایک اسپیشل قسم کا فارمولا ہوتا ہے، اور اسپیسیفک فارمولا کے تھرو جو ہے پھر ہم یہ ساری جو ہے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لائف ڈیتھ ریٹ ہے، اوور آل جو ڈیتھ ریٹ جو ہے پاپولیشن کا وہ دیکھتے ہیں کہ پر اینم جو ہے وہ کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل پاکستان ہے، اس میں اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ کتنی ہے، 50 نارم ہے، 50 ہے یا 60 ہے، 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یا 70، 52 70 ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پہ ہم لائف ایکسپیکٹنسی اوور آل پاپولیشن کی دیکھتے ہیں. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بورن ہوئے ہیں ان کا ڈیتھ ریٹ کتنا ہے. پھر اس طرح چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ آ جاتا ہے. چائلڈ کا مورٹیلٹی ریٹ اس میں دیکھیں گے انڈر 5 جو ہے، انڈر 5 ایج میں جو ہے مورٹیلٹی ریٹس ہو رہی ہیں وہ لیتے ہیں. میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اس میں دیکھتے ہیں جو کہ ڈیو ٹو ڈلیوری ہوتی ہیں، یا ڈیو ٹو لیبر، یا ڈیورنگ ڈلیوری، یا اینٹی نیٹل جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ آ جاتا ہے. اس طرح ڈیزیز اسپیسیفک مورٹیلٹی ریٹ ہے لنگس کے، اس میں ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل لنگس کا یہ ہے، لنگ کینسر ہے، اس سے پر اینم کتنے پرسنٹ جو ہے اب ان کی ڈیتھ ہوئی. ڈائبٹیز میں کی وجہ سے کتنی کی ہوئی، ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے کتنوں کی ہوئی. پھر اس میں ہم ڈفرینٹ ڈیزیز کا جو ہے وہ انڈیکس ریٹ جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں. اس طرح پرپورشنل مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے اور کتنا مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ سارا ہم اس میں لرن کریں گے. پھر موربیڈیٹی انڈیکیٹرز اس میں انسیڈنس اینڈ پریولنس. انسیڈنس کا مطلب ہے کرنٹ کیسز. ٹھیک ہے جی. کتنے انسیڈنٹ نیو کیسز ہیں، کرنٹ کیسز کتنے ہیں، ان کو ہم انسیڈنس میں لیتے ہیں. اور پریولنس آ جاتا ہے پریویس، یعنی کہ پہلے سے موجودہ جتنے بھی کیسز ہوں گے تو وہ ہم اس میں لرن کرتے ہیں. فار ایگزامپل پولیو جو ہے، پولیو کے ہم دیکھ سکتے ہیں نیو کیسز کتنے ہیں اور پولیو کے پریویس کتنے تھے. آج کل جو ہے وہ کورونا بہت عام ہوا ہے، تو ہم جو ہے کورونا کے انسیڈنٹس نیو والے کیسز کو ہم انسیڈنٹس کہیں گے. کرنٹ کیسز کو جو پہلے سے آ رہے ہیں، جو ورلڈ وائڈ آ رہے ہیں، اس کو ہم پریولنس میں لیتے ہیں. اس کے علاوہ نوٹیفکیشن ریٹس دیکھتے ہیں کتنا نوٹیفکیشن ہے اس کا. اٹینڈنس ریٹس ایٹ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس میں کتنی اٹینڈنس ریٹ ہے کہ اس میں ڈیزیز کے کتنے زیادہ پیشنٹس آئے ہیں او پی ڈی میں. ٹھیک ہے جی. کتنے پیشنٹس آئے اینڈ ایڈمیشن اینڈ ڈسچارج ریٹ اس کا اس میں دیتے ہیں کہ کتنے اس کا ایڈمیشن ہوا، کتنے پیشنٹس کا ایڈمیشن ہوا، اور کتنے جو ہیں وہ ڈسچارج ہوئے، اور کس طرح سے. یہ سارا جو ڈیٹا انڈیکیٹر جو ہیں ہم موربیڈیٹی انڈیکیٹرز میں ہم لیتے ہیں. پھر ڈسیبلٹی ریٹ ہم اسیس کریں گے. ڈسیبلٹی کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئے پرسن ڈیو ٹو اینی ڈیزیز، ڈیو ٹو کنجنٹل ڈیزیز، یا ڈیو ٹو اینی آؤٹ کم آف دا ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. تو کتنے پرسنٹ ڈسیبل ہو اس میں ہم ڈسیبلٹی ریٹ دیتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایونٹ ٹائپ انڈیکیٹرز. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ نمبر آف ڈیز آف ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹی، یعنی کہ اس کی جو ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹی کے کتنے دن سے جو پرسن جو ہے اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی کہ وہ ڈسیبلٹی میں ہے، یعنی کہ پراپرلی وہ ایکٹیو نہیں رہا پرسن.
اینڈ بیڈ ڈسیبلٹی ڈیز کتنی ہیں، اور بیڈ پہ جو ہے اگر پیشنٹ بالکل بیڈ ریٹن ہے اور جو ہے کوئی بھی جو ہے کام نہیں کر رہا، تو بیڈ پہ جو اس کی ڈسیبلٹی جو ہے ڈیز جو ہے پھر ہم وہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ورک کلوز ڈیز ہیں، اگر کوئی پرسن کام کر رہا تھا تو کسی کا ورک پہ جاب پہ یا لیبر میں کسی بھی کوئی کام کر رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن سے اپنے کام پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے جی. تو ورک کلوز ڈے میں ہم اس میں فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. پھر ہے جی پرسن ٹائپ انڈیکیٹرز، جس میں ہے جی لمیٹیشن آف موبلٹی اینڈ لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی. پرسن ٹائپ یعنی کہ جو پرسن سے انوالو ہوں گے سارے، اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ موبلٹی کو کتنی زیادہ اس کی موبلٹی کی جو ہے وہ لمیٹیشن آئی ہے. فار ایگزامپل وہ پراپرلی واک کر رہا ہے، پراپرلی جو ہے وہ موو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر تو وہ واک بھی نہیں کر رہا، موو نہیں کر رہا، پھر ہم لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی لمٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. ڈسیبلٹی اس کی آرم کی ہے، لیگ کی ہے، یا برین کی وجہ سے آئی ہے، کوگنیشن میں اس کے پرابلم آیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سے پارٹ کی ڈسیبلٹی ہے اور کس طرح سے اس کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی لمیٹیشن ہوئی ہے. دین ہے جی نیوٹریشنل اسٹیٹس انڈیکیٹرز. اس میں ہم دیکھتے ہیں اینتھروپومیٹرک میجرمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ہائٹ اینڈ ویٹس وغیرہ اس میں ہم اسیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ پریولنس آف لو برتھ ویٹ جو ہے، لو برتھ ویٹ بیبیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جو کہ لیس دین 2.5 kg. ہم نے آلریڈی ٹیٹس میں بھی پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے جب ہم انڈیکیٹرز اسیس کریں گے تو پھر اس کے ہم نیوٹریشنل اسٹیٹس کے جو ہے انڈیکیٹرز میں ہم میجر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. دین ہے جی ہیلتھ کیئر ڈلیوری انڈیکیٹرس. ہیلتھ کیئر ڈلیوری انڈیکیٹرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی پاپولیشن ریشو کیا ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو کتنی پاپولیشن جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے، تو اس نے کتنی پاپولیشن کو ہینڈل کرنا ہے. اسی طرح پرائیویٹ میں بھی زیادہ تر گورنمنٹ کا سیکٹر کا ہی کیا جاتا ہے. اور اس طرح ڈاکٹر ٹو نرس ریشو جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو 2 یا 3 نرسز ریکوائر ہیں ایک وارڈ کے لیے. اگر نہیں تو کتنی اس کو ہے، اس کی ریشو ٹوٹل کتنی ہے، اور پھر اس کی اوور آل پاپولیشن کے اکارڈنگ اس کی کتنی ریشو ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن ٹو بیڈ ریشو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل لاہور کی پاپولیشن اگر 10 لاکھ ہے کہ ایگزامپل ہم لیتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ بیڈ کتنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی. ہاسپٹلس میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نارملی بیڈ ٹو پاپولیشن ریشو بھی بہت کم ہے، ڈاکٹر ٹو نرس ریشو بھی بہت کم ہے. ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر ٹو پاپولیشن ریشو بھی عجیب سی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ ڈیفیشنسی ہے ہر جگہ پہ، ڈاکٹرس کی بھی ڈیفیشنسی ہے، نرسز کی بھی ڈیفیشنسی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل کا جو بیڈ سسٹم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کی بھی ڈیفیشنسی ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن ٹو ٹی بی اے یعنی کہ ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ ریشو جو ہے، پھر وہ اس میں ہیلتھ کیئر ڈلیوری انڈیکیٹرز میں مانیٹر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پاپولیشن ہے، ایک ملک ہے، کنٹری ہے، اس کی 1 کروڑ اگر پاپولیشن ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنے برتھ اٹینڈنٹ چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے نا پھر ہم ریشو نکالتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے. اوبیسلی یہ چاروں جو پیرامیٹرز ہیں ان سب میں ہی پاکستان میں ڈیفیشنسی ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں، اچھی کنٹریز ہوتی ہیں، ان میں جو ہے ریشو جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. دین ہے جی یوٹیلائزیشن ریٹس، ٹھیک ہے جی. یوٹیلائزیشن ریٹس میں ہم دیکھتے ہیں پروپورشن آف انفینٹس ہو آر فلی امیونائزڈ اگینسٹ ای پی آئی ڈیزیز، ٹھیک ہے جی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن تھی پراپر جو ہے وہ پراپر ان کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جو گورنمنٹ نے لانچ کی تھی جو ویکسینیشن وغیرہ پاپولیشن کے لیے جو رکھی ہوئی تھی وہ پراپرلی یوٹیلائز ہیں یا نہیں ہے. پھر اس میں ہمیں انفینٹس کا پروپورشن دیکھتے ہیں وہ فلی امیونائزڈ ہیں یا نہیں ہے. اس کے علاوہ پرسنٹیج آف پاپولیشن یوزنگ دا ویریس میتھڈز آف فیملی پلاننگ، ٹھیک ہے جب فیملی پلاننگ کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج کتنی پرسنٹ پاپولیشن ہے، کتنی پرسنٹ پیپل ہیں پاپولیشن جو کہ ان میتھڈس کو یوز کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے بعد بیڈ آکوپینسی ریٹ جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے آئیڈلی اٹ شوڈ بی 85%، بٹ ان پاکستان اٹ از 93%، ٹھیک ہے جی. بیڈ آکوپینسی ریٹ یعنی کہ 15% بیڈ جو ہے وہ جو ہے ویکنٹ ہونی چاہیے. اگر کسی ہاسپٹل میں اگر ہم سروے کے لیے جاتے ہیں تو ہم 15% بیڈ جو ویکنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے پیشنٹ آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ 93%، ایون سم ہاسپٹلس میں 100+ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیڈ جو ہے وہ ایک بیڈ پہ 2 3 مریض انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں، تو برے حالات ہوتے ہیں وہاں پہ.
آکوپینسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، بیڈ کی جو ہے وہ شارٹیج ہے، تو بیڈ آکوپینسی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انڈیکیٹرز اور سوشل اینڈ مینٹل ہیلتھ کی۔ ٹھیک ہے جی، سوشل اور مینٹل ہیلتھ کی کون کون سے انڈیکیٹرز میں ہم سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسیس کریں گے سوسائڈ ریٹ کہ پاکستان میں ہے تو پاکستان میں اوور آل سوسائڈ ریٹ کتنا ہے۔ اگر ہم پروونس وائز دیکھیں یا ہم سٹی وائز دیکھیں تو پھر ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر ڈاٹا جو ہے پھر مینیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہومیسائڈز کا لیول ہم اسیس کریں گے۔ آر ٹی ایز روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس وغیرہ آ سکتے ہیں، تو روڈ آر ٹی ایز کا بھی جو ہے جو شرح ہے، جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ اسموکنگ کا بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوینائل ڈیلکوئنسی جو ہے پھر ہم آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا جی، مریم مختار، ہومیسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہم مرڈر وغیرہ کر دیتے ہیں کسی پرسن کا، یعنی کہ ایک ہیومن جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ کل کرے گا، تو اس کو ہم ہومیسائڈ وغیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہومیسائڈس کی کچھ اور بھی ایگزامپلز ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، نیگلیجنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جلدی سے آ رہے ہیں تو آپ نے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کسی کو کل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو ہے انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو مرڈر کر دیا جان بوجھ کر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہومیسائڈ میں آتی ہیں۔ اور جوینائل ڈیلنکوینسی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نابالغوں کے جرائم، یعنی کہ جو ہے بیفور ایج جو ہے 18 کے جو کرائمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جوینائل ڈیلنکوینسی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انڈر 18 کے جو ہیں وہ اگر ڈفرینٹ قسم کی کرائم کرتی ہیں تو ان کو ہم جوینائل میں کہیں گے۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں انوائرمنٹل انڈیکیٹر، جس میں آ جاتا ہے ایئر پولوشن وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ایئر پولوشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ڈیزیز کو۔ تو اگر کسی کنٹری میں جو ہے وہ فیکٹریز زیادہ ہیں اور یا جو ہے ویہیکلس جو ہیں، گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ایسی پروڈکٹس وغیرہ، ایسی کمپنیز زیادہ ہیں جو کہ اسموک وغیرہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہیں، برننگ اسموک کر رہی ہیں، تو وہ ایئر پولوشن کو لیڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ریڈیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں انوائرمنٹل انڈیکیٹرز میں۔ نوائز آ جاتا ہے اور سالڈ ویسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انوائرمنٹل انڈیکیٹرز کو لیڈ کرتی ہیں۔ نوائز وغیرہ ہے، اگر کسی ایریا میں بہت زیادہ کراؤڈیڈ ہے تو وہ بھی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ایریا میں، فلاں پاکستان کی کس سٹی میں جو ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کہاں پہ جو ہے زیادہ نوائز ہے، تو پھر ہم وہ اسیس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیشن کا ایکسپوجر کن ایریاز میں زیادہ ہے، سالڈ ویسٹ کہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کا پراپر جو ہے وہ ویسٹیج میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے ڈیزیزز کوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے جو ہیں انوائرمنٹل انڈیکیٹرز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 9 پہ ہے جی ہیلتھ پالیسی انڈیکیٹرز۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ پالیسیز وغیرہ ہونی چاہیے۔ اس میں آتا ہے ایلوکیشن آف ایڈیکویٹ ریسورسز، یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اوور آل کنٹری میں ریسورسز کی جو ایلوکیشن ہے وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے، کہیں پہ زیادہ کہیں ریسورسز جا رہے ہیں، کہیں پہ کم، رورل ایریا میں زیادہ ہے یا اربن ایریا میں زیادہ ہے، تو وہ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کن کن ایریا میں جو ہے وہ ریسورسز کی ایلوکیشن پراپر ہے اور کن کن ایریا میں نہیں ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے جی، تو پھر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. رورل ایریا میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ریسورسز کی الوکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. جو سٹی ہوتے ہیں، جو پاپولر ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ ریسورسز پراپر ہوتی ہیں. تو پھر اسی لیے جو ہے وہ سروے ٹیم بنائی جاتی ہے جو کہ پھر سروے کرتی ہے اور ڈفرینٹ اسکولس میں، ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں، گورنمنٹ کے ٹھیک ہے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جو ہے پھر وہ ریسورسز کے الوکیشن کو اسیس کرتی ہیں. تو یہ بھی ہیلتھ پولیس انڈیکیٹرز میں آتا ہے. اس کے بعد پروپورشن آف جی این پی اسپینڈ آن ہیلتھ سروسز. ٹھیک ہے جی، تو جی این پی جو ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو ہے کس طرح سے ہیلتھ سروسز کو وہ گروتھ نیشنل پروڈکٹ ہے جی این پی. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ٹوٹل ویلیو آف آل فائنل پروڈکٹس جو ہوتے ہیں، جتنے بھی فائنل پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے ہم ٹوٹل ویلیو کو اور اس کی سروسز کو جو ہے ہم مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ بھی ہیلتھ سروسز میں جتنا بھی زیادہ اسپینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک لائک ایک فنڈ ہی ہوتا ہے جو کہ دیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ کمیونٹیز میں. تو پھر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ پروپورشن آف ٹوٹل ہیلتھ ریسورسز ڈیوٹیڈ ٹو پی ایچ سی پرائمری ہیلتھ کیئر. اور پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ میں کتنا زیادہ جو ہے ٹوٹل ہیلتھ ریسورسز کا جو ہے وہ پروپورشن دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کام آیا جائے، کمیونٹی کی ہیلپ کی جائے، ان کو پراپر فیسلٹیز دی جائے. تو یہ سارے جو ہیں پھر ہیلتھی پالیسی انڈیکیٹرس میں آتے ہیں. اور نمبر 10 پہ ہے جی سوشل اکنامک انڈیکیٹرس. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں ریٹس آف پاپولیشن انکریز. اب ہم سوشل اکنامک انڈیکیٹر جب ہم لرن کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے پاپولیشن انکریز کا جو ہے وہ ریٹ دیکھتے ہیں کہ فلاں کنٹری کی پاپولیشن کس حساب سے جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور اس کا اکنامیکل لیول کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے جی، اگر تو اس کا اکنامیکل لیول بہت پور ہے، پاپولیشن ڈے بائی ڈے بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، تو پھر اس میں امبیلنس آ جائے گا اور اس میں ریسورسز جو ہے وہ پراپرلی نہیں یوٹیلائز ہوتی ریسورسز، بلکہ وہ انسفیشینٹ ہوتی ہیں پھر اس ایریا میں. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ پر کیپیٹل جی این پی دیکھتے ہیں گروس نیشنل. ٹھیک ہے جی، گروس نیشنل پروڈکٹ جو ہے پھر ہم پر کیپٹل جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں پر اینم دیکھتے ہیں. اور پھر ان امپلائمنٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کنٹری ہے، فلاں پاپولیشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کتنی زیادہ ہے. تو ساری بھی جو ہے وہ سوشل اکنامک انڈیکیٹر میں آتی ہے اور یہ بھی ایک مین ہیلتھ انڈیکیٹر میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ڈپینڈنسی ریشو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل گھر میں ایک کمانے والا ہے، اگر فادر کماتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور ایک 5 اس کی وائف ہے، تو اس پہ 5 لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری فیملی جو ہیں وہ کمبائن ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں. اس میں دادا دادی بھی ہو گئے یا کوئی اور بھی بہن بھائی اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر ایک پرسن اگر ہے ارننگ پرسن تو اس پہ کتنے ڈیپینڈنٹ پرسن ہیں. پھر یہ جو ہے سارے ڈیپینڈنسی ریشو میں ہم لرن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لٹریسی ریٹ. اب لٹریسی ریٹ کتنا ہے کسی کنٹری کا، تو اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ الٹریٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ہم اس میں اسیس کریں گے. دین ہے جی فیملی سائز. اب فیملی سائز دیکھا جاتا ہے نیوکلیر فیملی ہے یا جوائنٹ فیملی ہے یا کس طرح کی فیملی ہے اور اس میں کتنے ممبر ہیں اور کتنے ایریا میں وہ رہ رہے ہیں اور ان کا کیا سوشل اکنامک لیول ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس میں لرن کرتے ہیں. دین ہے جی پر کیپیٹل کیلوری اویلیبلٹی. ٹھیک ہے جی، کیلوری اویلیبلٹی یعنی کہ نیوٹریشنل اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو ان کی اویلیبلٹی کتنی ہے، ریسورسز کس طرح سے اس میں آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ہم سوشل اکنامک انڈیکیٹرز میں لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دین ہے جی انڈیکیٹرز آف کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہم دوبارہ سے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ ایج 1. ٹھیک ہے جی، اور لٹریسی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم کوالٹی آف لائف کے لیے جو ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اگر تو انفینٹ مورٹیلٹی کم ہے تو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی. اور ایٹ 1 ایئر یعنی کہ 1 سال کا اگر کوئی انفینٹ ہو گیا ہے تو اس کو اس کی لائف ایکسپیکٹینسی کتنی ہے تو وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اس کا لٹریسی لیول کیا ہے انفینٹس کا. جو ہم جیسے ہم بچوں کو جو ہے پھر اسکولنگ کراتے ہیں، اگر ایک گھر میں 4-5 بچے ہیں اور اگر وہ 5 ہی اسکول لیول سے گزر گئے ہیں تو اٹ مینس کہ اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اچھا ہے. اگر تو ہم نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو اور ان کو جو ہے اسکولنگ نہیں کراتے تو ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے پھر اتنا ہی بیکورڈ ہوگا اور الٹریٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور کچھ ادرز انڈیکیٹرز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انڈیکیٹرز.
بیسک نیڈس انڈیکیٹرز اور ہیلتھ فار آل انڈیکیٹر. سوشل انڈیکیٹر جو کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں. بیسک نیڈس میں آپ لوگوں کو میسور ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, اس میں بیسک نیڈز آپ لوگوں نے بڑے اچھے سے یاد کی ہوں گی. تو وہ ساری بیسک نیڈز ہیں جو کہ ایک ہیومن بینگ کے لیے ریکوائر ہیں, وہ ساری اس میں بیسک نیڈز انڈیکیٹرز میں ہوتی ہیں. پھر اس میں ہیلتھ فار آل انڈیکیٹر جو کہ کمیونٹی کا بھی موٹیو ہے اور ایپیڈیمولوجی والوں کا بھی. ہیلتھ فار آل انڈیکیٹر جو ہے ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایریا میں کیا سب لوگ جو ہیں وہ ہیلتھی ہیں یا نہیں, کیا ان کا ہیلتھ فار آل والا جو رائٹ ہے وہ میٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, کیونکہ یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں ہم ہیلتھ انڈیکیٹرز میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, ہمارا آج کا سیشن. تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.